اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شعبان المعظم کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے جو شخص یہ سورت صرف 7 بار پڑھ لیتا ہے وہ نصیب اور تقدیر کے بند تالے بھی کھلوا لیتا ہے۔ ناظرین محترم، ماہ رجب کے چند دن باقی ہیں، بلکہ چند گھنٹے باقی ہیں، اور آنے والا مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ یہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ یہ قبولیت والا، فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، جس کے نصیب اجڑے ہوئے ہیں، جس کی تقدیر بد نصیب ہے، جس کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑا ہوا ہے، مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، گھریلو ناچاکیاں جان نہیں چھوڑتی، گھریلو مسائل جو کہ کئی سالوں سے پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ تو شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 7 بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ ناظرین، یقین کیجئے اللہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ اپنے حبیب کی آمد کا صدقہ ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ اس برکتوں والے مہینے کا ہر کوئی انتظار کرتا ہے۔ میں نے خود بہت انتظار کیا ہے کہ کب شعبان کا مہینہ آئے اور میں شعبان المعظم کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یہ سورہ مبارکہ پڑھ کر اپنے نصیب کو چمکا لوں، کب شعبان کا مہینہ آئے اور میں اللہ کو راضی کر سکوں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ حضور کے دیوانے ہیں، بلکہ ہر کوئی حضور کا دیوانہ ہے۔ تو آج حضور کے دیوانوں، آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ جسے پڑھ کر آپ اللہ کریم سے انشاءاللہ جو بھی مانگو گے آپ کو ہر صورت مل کر رہے گا۔ بعض اوقات یہ وظیفہ پڑھتے ہی، یہ قرآنی صورت پڑھتے ہی اللہ بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے، اور بعض اوقات یہ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اس لیے یہ عمل ارجنٹ فائدہ دیتا ہے، ارجنٹ ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ کر دیتا ہے، رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ تو جو شخص شعبان المعظم سے پہلے پہلے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جو شخص شعبان المعظم کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر میں سکون اور برکت چاہتا ہے، اپنے گھر سے گھریلو ناچاکیوں کو، بے اولادی کو، بے روزگاری کو اور ہر طرح کے مسئلے سے نجات چاہتا ہے، تو وہ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اس عمل کو ضرور کر لے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، خوشحالیاں لاتا ہے، اور بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو شعبان سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اب جو شخص شعبان سے پہلے اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ کو منا لے گا، وہ اللہ کا لاڈلا ہو جائے گا۔ وہ شعبان کے مہینے میں اللہ سے پھر جو بھی مانگے گا اسے انشاءاللہ مل جائے گا۔ شعبان کے مہینے میں اللہ سے جو بھی ضد کر کے رو رو کر مانگے گا تو اللہ ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ اور ایک وہ شخص جو شعبان سے پہلے اللہ کو راضی نہ کر سکا، جو شعبان کی خاص قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں گزارے گا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اور ناظرین، مفسرین کا کہنا ہے کہ جب نیا چاند نکلتا ہے تو ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ تو اگر آپ شعبان کے چاند کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی کہ جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو شعبان کا نیا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اس قرآنی صورت کو صرف 7 بار پڑھ لینا، کہ جس گھر میں یہ صورت صرف 7 بار پڑھ لی جائے، شعبان کا چاند نظر آتے ہی اللہ ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے، جس گھر میں شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ عمل کر لیا جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، شعبان سے پہلے یہ دن بڑے ہی خاص، بڑے ہی قبولیت والے دن ہیں۔ یہ بڑی عظمت والے دن، بڑی برکت والے دن ہیں۔ خدا را دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآنی صورت کو 7 بار پڑھ کے دیکھیے، 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے مقدروں میں آ جائیں گے۔ آپ یہ وظیفہ ناظرین کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، آج کر لیں، کل کر لیں، لیکن شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے کوشش کریں کہ یہ وظیفہ ضرور کر لیں۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد جب چاہیں یہ کر سکتے ہیں، لیکن کرنا شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے ہے۔ چاند کی خبر سننے سے پہلے پہلے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہماری خصوصی اجتماعی دعا میں اپنا نام لے کر دعا کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا نام اور کہاں سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ ضرور لکھ دیجئے۔ انشاءاللہ ہماری خصوصی اجتماعی دعا میں آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کی جائے گی کہ آپ کی جو بھی حاجت ہے اللہ پاک وہ پوری فرمائے،
اور جو بھی مسئلہ ہے وہ اللہ اپنے فضل و کرم سے حل کر دے۔ تو ناظرین، عمل کیا ہے؟ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یاد رکھیے کہ درود ابراہیمی پڑھنا ہی سب سے بہتر ہے، کیونکہ تمام درودوں میں درود ابراہیمی کی فضیلت ہی سب سے زیادہ ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آئیے ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی ایک ساتھ بھی پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ناظرین، 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ آج جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے، نیا چاند نکلتے ہی وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ مثلاً آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، بیماری سے شفا کے لیے، دنیا کی ہر حاجت مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ پڑھتے ہی پورا ہو جاتا ہے۔ تو اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے۔ ناظرین، اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی بھی اہم کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتا ہے تو اس میں ہر طرح کے زمینی اور شیطانی اثرات، چاہے وہ نظر بد ہو، حسد، جادو، جنات کے ہوں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ وظیفہ پڑھ لے گا، نیا مہینہ شروع ہوتے ہی انشاءاللہ ایک ایسی زندگی کا آغاز کرے گا جس میں نہ دکھ ہوں گے، نہ پریشانیاں ہوں گی، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ تو اس سے بڑھ کر ناظرین اور کیا چاہتے ہیں؟ اور جس کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے اس میں اللہ کی جانب سے خیر آ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے برکتیں آ جاتی ہیں، اور اس میں اللہ کے حفاظتی اقدامات آ جاتے ہیں، اللہ کی حفاظت آ جاتی ہے، اور زندگی آسان ہو جاتی ہے، اور کامیابی آسان ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ وظیفہ پہلے نمبر پر دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا پھر تسبیح کے دانوں پر 21 بار پڑھنا ہے۔ ناظرین، اس عمل کو آپ نے بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ بعض اوقات انسان پڑھتے ہوئے کم یا زیادہ کر جاتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ گن کر 21 بار ہی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھتے دوران آپ کے دل میں انشاءاللہ جو بھی خواہشات، مقاصد ہیں، جو بھی حاجات ہیں، جو بھی مسائل ہیں، جو کچھ بھی آپ اللہ کریم سے مانگنا چاہتے ہیں، دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔ آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آپ واقعی اپنی تمام تنگ دستیوں سے، پریشانیوں سے نکل رہے ہیں، آپ کے دماغ کو سکون مل رہا ہے اور دل کی بے چینی ختم ہو رہی ہے۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے ناظرین، وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے ایک قرآنی سورت، سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ کرنا ہے، جسے الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو ناظرین، سورۃ الفاتحہ آپ نے صرف 7 بار پڑھنی ہے۔
اور اکابرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کھانا شروع کرے تو کھانا کھاتے وقت باتیں نہ کرے، زبان سے کھانا کھاتا رہے اور دل ہی دل میں 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھ لے تو وہ کھانا نور بن جاتا ہے، وہ کھانا شفا بن جاتا ہے، وہ کھانا تیزابیت سے بھرپور ہونے کے باوجود شفا بن جاتا ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ کے کمالات، سورۃ الفاتحہ کے معجزات ناظرین بتانا شروع کروں تو یقین جانیے ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو صرف اتنا کہوں گا کہ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے سورۃ الفاتحہ کا 7 مرتبہ وظیفہ کرنا ہے، اور 7 کا عدد یاد رکھیے گا کہ ہفتے کے دن بھی 7، آسمان بھی 7، زمینیں بھی 7، اور جب آپ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے تو اللہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق انشاءاللہ آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو وہ ایک بار شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگے، انشاءاللہ جو مانگے گا مل جائے گا، بس رب کریم سے ضد کر کے مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اور ناظرین ایک بات یاد رکھیے کہ سورۃ الفاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھنے کا مطلب ہے کہ 7 بار پڑھنا ہے، جلد بازی سے نہیں پڑھنا، بلکہ محبت اور عقیدت، احترام اور سکون اور توجہ سے پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ اللہ کا شکر بھی ہے، سورۃ الفاتحہ صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، سورۃ الفاتحہ اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو منانے کا ایک خاص راز بھی ہے۔ تو 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ناظرین اللہ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے، بڑا ہی بابرکت اور معجزاتی نام ہے، اور وہ صفاتی نام یا غنیو ہے، جو پڑھنے والے کو غنی کر دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، جو غیب سے رزق اور دولت کی تمام بندشوں کا خاتمہ کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ میرا روزگار نہیں کھلتا، جو کہتا ہے کہ میں نسل در نسل کئی سالوں سے غربت کا شکار ہوں، تو وہ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد یا غنیو کا یہ وظیفہ کر لے۔ جو شخص یہ عمل کرے گا انشاءاللہ اس پر نظر خاص ہو جائے گی۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پر خاص کرم کی نظر ہو جائے تو آپ یا غنیو کا یہ وظیفہ کر لیجئے۔ یہ اللہ کریم کی وہ صفت ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں جب چاہوں جسے چاہوں غنی کر دوں، اور جب چاہوں جسے چاہوں فقیر کر دوں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی شخص مجھ سے دعا کرتا ہے، قرآنی عمل پڑھتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے، تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ ناظرین ہمارے مانگنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے پڑھنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، اللہ کی دین میں کبھی کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، اس لیے شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے یا غنیو کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا غنیو پڑھتے دوران، بلکہ یہ پورا وظیفہ کرتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ آپ کے دونوں کندھوں پر موجود فرشتے جب اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور آپ کا نامہ اعمال پیش کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے بتاؤ آج میرے بندے کے کیا اعمال ہیں؟ نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ آج اس نے یا غنیو پڑھا ہے، بدی والا فرشتہ کہتا ہے کہ آج اس نے آپ کو صرف یا غنیو کو پڑھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ تو یا غنیو پڑھ کر اس بندے نے جس نیک جائز حاجت کی خواہش کی ہے، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی حاجت کو پورا فرما دو۔ تو ناظرین یہ ہے شعبان المعظم کی آمد۔ اللہ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اتنا خوش ہے، اس وقت اللہ سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا، جتنا مانگ سکتے ہو مانگو۔ شعبان کا چاند آپ کے لیے خوشیاں لا رہا ہے، خوشحالیاں لا رہا ہے، برکتیں رحمتیں لا رہا ہے۔ تو ناظرین دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے شعبان کا چاند دیکھ کر یا چاند دیکھنے سے پہلے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ضرور پڑھنے ہیں، اور جب یہ تینوں اعمال آپ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے دعا مانگیے۔ ناظرین یہ ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کی انشاءاللہ کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ انتہائی طاقتور وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کی بدولت اللہ رب العزت
آپ کو اپنے فضل و کرم سے مالی تنگ دستی سے بھی نجات دے گا، آپ کو خوشخبری بھی ملے گی، اور یہ عمل آپ نے اللہ کی ذات پر مکمل یقین، کامل بھروسہ رکھ کر ایمانداری اور مکمل یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ یقین سے کہتا ہوں کہ آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کریں گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا۔ رب کریم سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک دربار عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ناظرین، جاتے جاتے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔